میں سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے، وہ اللہ کے سوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی ذات کو نہیں مل سکتی، اور یہ وہ کام ہے جو رب نے خود اپنے بندے کو شان عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھ لو، آسان سی مثال اب دینے لگا ہوں، آج لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو، داتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ داتا تو فارسی کا لفظ ہے، دادن سے بنا ہے، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے، تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو؟ اللہ کے نام توقیفی ہے، نہ یہ تورات میں رب کا نام، نہ انجیل میں رب کا نام، نہ زبور میں رب کا نام، نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام۔ اللہ کے نام تو توقیفی ہیں، یہ نہیں کہ جو اچھا نام لگے وہ رب کا رکھ دو، اجازت نہیں اس بات کی۔ تو داتا کے لحاظ سے لوگ کہنے مسئلہ توحید کا، اس لیے ہم داتا نہیں کہتے، ہم علی اجویری کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داتا کے بارے میں آیت نہیں آئی، ایک نام کے بارے میں آیت آئی ہے، تم وہ بچے بچے کو کہتے ہو۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ، خالق کائنات جل جلالہ اعلان کر رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم آپ ہیں۔ قرآن ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہجر میں موجود ہے، اور خالق کائنات کے فرمان کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 9 اور 14ویں پارے کا آغاز ہے۔ خالق کائنات فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم ہیں۔ اب بولو حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ آخر تک بولو حافظ کون ہے؟ اور اس بندے سے جو داتا صاحب کو داتا کہنے سے روکتا ہے، وہ تو بیٹا کیا ہے کہتا ہے، بیٹا بڑا بھی حافظ ہے، چھوٹا بھی حافظ ہے۔ اب داتا تو قرآن میں نہیں آیا، حافظ تو قرآن میں آئے۔ اللہ کا نام داتا قرآن نے نہیں بتایا، حافظ رب نے خود بتایا ہے۔ اور وہاں تو ایک حافظ نہیں، گلی گلی میں حافظ، اور برکت ہے یہ قرآن کی۔ چھوٹے چھوٹے حافظ، بڑے بڑے حافظ، گلی گلی میں حافظ، محلے محلے میں حافظ۔ پھر تو مفتی صاحب کو وہاں کوئی کسی طرح کا مروڑ نہیں اٹھتا کہ شرک ہو رہا ہے، گلی محلے میں بندوں کو حافظ کہا جا رہا ہے۔ تو پتا چلا بیماری اندر کچھ اور ہے۔ اگر توحید کا یہ ذوق ہوتا کہ جو رب پہ لفظ بولا گیا ہم بندوں پہ نہیں بولنے دیں گے، تو پھر بچوں کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے تھا جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا، کیونکہ رب تو بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں۔ ہی کے باوجود کہتے ہیں بھی، میرا بیٹا بھی حافظ ہے، رب بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے۔ میں سوچ لو، رب بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے۔ حافظ پر کیا جواب ہے؟ وہ دو گے تو داتا صاحب کی سمجھ آ جائے گی۔ حافظ پر یہ رب خود حافظ ہے، میرا بیٹا رب کے بنانے سے حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ۔ ساتھ کبھی عطائی کا لفظ بھی نہیں بولا کہ کہے حافظ جی عطائی صاحب آ گئے ہیں، ورنہ لوگ عطائی ڈاکٹر سمجھ لیں گے کہ عطائی حافظ صاحب آ گئے ہیں، حافظ ہی کہتے ہیں، عطائی کا لفظ بولتے ہی نہیں، حالانکہ ہے وہ عطائی اللہ کی عطا سے۔ اب دیکھو، ایک نام وہ حافظ کا وہاں موجود ہے، اور وہ نام بندوں پہ بولا جا رہا، اور اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چلو اگلا سن لو، مولانا۔ مولانا سورہ توبہ آیت نمبر 51، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ ذوق سے بولو ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 286 یہ ہے انت مولانا، انت مولانا۔
انت مولانا. یہ توحید ہے. رب تو ہمارا مولا. ہوا مولانا، وہ مولانا. اب اللہ کہتا ہے مولانا، ہوا مولا. قرآن کہتا ہے وہ مولانا، اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا، میرا بھائی مولانا. کیوں نہیں یاد آیا آج تک کہ شرک کا فتویٰ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا؟ خواہ کوئی ڈیزل ہو، خواہ کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو. مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق توحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ قرآن نے مولا تو بتایا ہے، قرآن میں داتا نہیں آیا. مولا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بلکہ پوری ترکیب مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا. اس کے باوجود اپنے بچے کو مولانا بھی کہہ لے، اپنے بھائی کو مولانا کہہ لے، اپنے استاذ کو مولانا کہہ لے، اور داتا صاحب کو داتا کہنے سے جلے. یہ قسمت دیزا ٹیڑھی تقسیم ہے، ٹیڑھی تقسیم ہے. ہم کچھ سوچ لیں گے، نظر ثانی کر لیں گے اس نظریے پر. اگر وہ اپنوں کو حافظ مولانا کہنا چھوڑ دیں تو ہم کہیں گے اتنی پابندی کر رہے ہیں. تو ہم کچھ سوچیں کہ داتا صاحب کے بارے میں کیا. لیکن دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بونے بھی، وہ حافظ بھی، مولانا بھی، سب کچھ بھی. اور ادھر اتنی اونچی شان والے کو داتا کہنے سے روکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے داتا نہیں آیا قرآن میں، اللہ کا نام مولا تو آیا ہے، اور مولا کا معنی ہوتا ہے داتا، لہذا ٹرانسلیشن ہے. تو میں کہتا ہوں جس ٹرانسلیشن کی تم پابندی کروانا چاہتے ہو، رب نے وہ لفظ ہی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو واضح کر دیا، اور رب ذوالجلال کا فرمان اس کو اتنے اچھے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا. سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا رب بھی مولا اور جبریل بھی مولا اور رب کے ولی بھی مولا. یہ قرآن ہے. اب یہ ترجمے کی پابندی کرواتے ہیں کہ ترجمہ بھی رب اس لفظ مولا کا کسی پر نہ بولا جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بول دیا. خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. تمام صالح مومنین ان پہ لفظ مولا کا اطلاق کر دیا. لہذا یہ بات بالکل اثر من الشمس ہے. اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا انشاءاللہ اسے پتا چلے گا اہل سنت مہکتے پھولوں کی خوشبو کا نام ہے، اور چمکتے چاند کی چاندنی کا نام ہے، اور ہر دور کی صداقت کا نام ہے، اور موجوں کی اٹھتی لہروں کی روانی کا نام ہے، صفہ کے سرور کا نام ہے، بدر حنین کے جذبوں کا نام ہے، اور کربلا کی اذان کا نام ہے. محتشم سامعین حضرات، اب سنتے جائیے اور دیکھیں اللہ نے شانیں کتنی بیان کی ہیں اپنی اور اپنے محبوبوں کی. ان لوگوں کے نزدیک توحید کا مطلب توہین ہے کہ اللہ کے بندوں کی توہین کر دو تو یہ توحید ہے. ہم کہتے ہیں رب تو اپنے بندوں کی شانیں خود بیان فرماتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری توحید کی عظمت ان سے ظاہر ہو جا رہی ہے. سورہ اعلیٰ ہے، آیت نمبر 1 ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے. اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ اب ان لوگوں کے نزدیک اگر کسی بندے کو کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، لیکن اللہ خود فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 68 ہے، جب اپنے کلیم کو بھیجا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. میرے کلیم فرعون کے مقابلے میں جا رہے اور ڈرنے کی بات کوئی نہیں. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ جو خود اعلیٰ ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تم بھی اعلیٰ ہو. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ معمولی نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ تو پھر ہر ایک کے لیے ہے. نہیں نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیا شان ہے. ایک اور نے بھی کہا تھا میں اعلیٰ ہوں،
اللہ نے فرمایا تو بالکل جھوٹا ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ دشمن نے کہا اعلی تو جھوٹا، دوست کو رب نے خود اعلی کہا اور واضح کیا میرے محبوبوں کو بتوں والی پارٹی میں دھکیل کے مت کرو، ان کو جو طاغوت ہیں ان کو میں نشانیں نہیں دی، اپنوں کو میں نے اپنے نام عطا فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں سنتے جانا، آیات اگر کوئی گن رہا ہے تو گنے۔ اب دیکھ لو قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں یہ سبق پڑھا دیے پہلی آیت میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین۔ ہر حمد کس کے لیے ہے؟ ہر حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جن سے حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا یہ شک اس میں کوئی نہیں، سب کو یقین ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جو کلمے میں دوسرا حصہ پڑھتے ہو اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور لفظ محمد کا کبھی معنی بھی سوچا؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی علیہ السلام کا اسم شریف ہے، اس کا معنی سب مانتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی ہر وقت حمد کی جائے۔ الحمدللہ کا معنی ہر حمد رب کی، محمد کا معنی ہر حمد رب کے نبی کی۔ اب دونوں باتیں سچی ہیں، الحمدللہ نہ مانے پھر بھی بندہ مومن نہیں، اور لفظ محمد نہ مانے پھر بھی مومن نہیں، اور ماننا لازم ہے تو تب مان سکے گا جب تعریف توحید کی ہمارے والی کر رہا ہوگا۔ رب کی بھی حمد ہے، ان کی بھی حمد ہے، رب کی بھی حمد ہے، ان کی بھی حمد ہے، رب کی بھی ہر تعریف ہے، ان کی بھی ہر وقت تعریف ہے، مگر شرک نہیں ہوا۔ یہ تو رب کی شان بیان ہوئی، وہ حمد والا ہے، اسے کسی نے شان نے نہیں دی، یہ حمد والے ہیں، رب کی دی ہوئی شانوں سے حمد والے ہیں۔ آگے دیکھ لو سورہ ہجر میں آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اللہ فرماتا وارث ہم ہیں۔ وارث کون ہے؟ اللہ۔ وارث کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر سورہ مومنون میں کیا ہے؟ آیت نمبر 10 ہے، خالق کائنات کہ 15 میں یہ ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ۔ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ وارث ہیں۔ پہلے کہا وارث میں آپ ہوں، پھر کہا وارث وہ میرے بندے ہیں، اور دونوں قرآن کی آتے ہیں، تو پتہ چلا رب ذوالجلال نے اپنی صفتیں بعض وجوہ کی بنیاد پر اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو گلی محلے اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ تم کہتے ہو رب بھی غیب جانتا ہے، رب کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، تم تو صفتوں میں شرک کر رہے ہو، تو میں نے یہ آیات 50 سے زیادہ پڑھ دی ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم رب کے دیے ہوئے قانون کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا فاللہ والولی، اللہ ہی ولی ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے بندے بھی ولی ہیں، رب بھی ولی، رب کے بندے بھی ولی۔ ولی بمانا ناصر، ولی بمانا مددگار، ولی وہ قرب والی عالی شان۔ تو خالق کائنات نے اپنے نام اپنے بندوں کو دیا اور شرک نہیں ہونے دیا، یہ بتا دیا میں بھی ولی ہوں، وہ بھی ولی ہیں، مجھے کسی کے اذن کی ضرورت نہیں، ہر ضرورت سے پاک ہوں، اور وہ میرے حکم کے بندے ہیں، میرے اذن سے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ فرماتا فلا کفران لسعیہ وَإِنَّ لَهُ کاتبون۔ اللہ فرماتا کاتب ہم ہیں۔ کاتب کون ہے؟ کاتب کون ہے؟ اور پھر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ الْحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے فرشتے بھی کاتب ہیں، اللہ بھی کاتب اور اللہ کے فرشتے بھی۔ سورہ انفطار آیت نمبر 11۔ پھر دیکھو سورہ حشر آیت نمبر 23 المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ مومن کون ہے؟ المؤمن المہیمن۔ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو مومن کہا، اور پھر کیا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک کام کیے اور وہ مومن تھا۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سورہ نحل آیت نمبر 97. رب بھی مومن، رب کا بندہ بھی مومن، ایک ہی لفظ دونوں پہ بولا گیا، شرک نہیں ہوا. اس واسطے کی تعریف وہ ہے جو کہ ہم نے پڑھ کے سنائی ہے. پھر دیکھ لو سورہ بقرہ آیت نمبر 143. اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پہ رؤوف الرحیم ہے. اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس میرے وہ محبوب آئے ہیں جن کو میں نے رؤوف الرحیم بنایا ہے. رب بھی رؤوف الرحیم، رب کے نبی علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم، لیکن شرک نہیں ہوا اس واسطے کہ وہ خود رؤوف ہے، کسی سے لے کے کسی پہ مہربانی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام مہربانی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ کی دی توفیق سے کرنے والے ہیں. پھر دیکھ لو سورہ حجرات ہے آیت نمبر 12. خالق کائنات فرماتا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب ہے. تواب کون ہے؟ تواب کون ہے؟ اور پھر سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 222 ہے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین سے پیار کرتا ہے. کئی توابین بیان کر دیے، وہ بھی تواب، اس کے بندے بھی تواب، دونوں پر ایک نام بولا گیا. اس تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اس تواب کا معنی ہے توبہ کرنے والا. لفظ ایک بول کر خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنے کیسے کیسے نام عطا فرمائے ہیں. پھر دیکھ لو سورہ یوسف آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 95. جس وقت کوئی بندہ حالت احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس کی قیمت یا مثل بیان کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا یحکم بھی ذوی عدل منکم، تم میں سے جو بھی صدی ہو، دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں وہی شریعت کا حکم ہوگا. ادھر حکم اللہ کا ہے، ادھر حکم بندوں کا ہے، مگر شرک نہیں ہوا اس واسطے کہ رب اپنے حکم والا خود ہے اور اپنے بندوں کو اپنے حکم کا مالک بنا دیتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 6 ان ربک علیم حکیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب علیم حکیم ہے. اور سورہ زاریات آیت نمبر 28 فرمایا وبشروہ بغلام علیم، اللہ نے بشارت دی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیم بیٹے کی. اب علیم بندے پہ بھی بولا گیا، علیم اللہ کی ذات پہ بھی بولا گیا. ایسے سورہ آل عمران آیت نمبر 155 ان اللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، اللہ حلیم ہے. اور پھر سورہ توبہ آیت نمبر 144 ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ فرماتا میرے ابراہیم بھی حلیم ہے. اب دیکھ لو یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے مضمون اس کا بیان کر دیا، اور ابھی اس کی وضاحت آگے کرنے سے پہلے میں اس موضوع کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں کہ یہ آیات قرآن ہے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، علم رب ذوالجلال نے اپنی شانیں بھی بیان کر دی، اپنے بندوں کی بھی، اور وہ شانیں جن پر آج اختلاف کیا جا رہا ہے، مردے کو زندہ کرنا، شفا دینا، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ رب نے شانیں اپنی بھی بیان کی، اپنے بندوں کی بھی بیان کی. اگر مددگار ہونا، الہ ہونا ہوتا تو ہرگز خالق کائنات جل جلالہ کسی کا ایک نما کے لیے بھی اس کو یہ شان نہ عطا کرتا. اللہ نے شان عطا کر کے یہ واضح کیا الوہیت کا مطلب واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا ہے. یہ مشکل کشائی ایسی چیز ہے جو رب خود اپنی ذات کے لحاظ سے وہ مستقل بذات ہو کے کرتا ہے اور اس کے بندے اس کی دی ہوئی توفیق سے کر کے دکھا دیتے ہیں. یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، شاید کوئی کہے کہ یہ تو زندہ کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو فوت ہو چکے اور انہوں نے یہ کام کیے. ابھی میں وہ باتیں بتاؤں گا، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ میرا ادھار ہے ان لوگوں پر کئی سالوں سے کہ یہ مواخذہ، یہ مطالبہ ہم سے وہ بندہ کرے کہ جس کے نزدیک رب کا شریک زندہ کو ماننا تو جائز ہو اور فوت شدہ کو ماننا شرک. میرے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں سے شریک ہے، نہ کوئی فوت شدگان میں سے شریک ہے. اگر تو رب کا شریک زندہ آدمی کو جو ظاہری حیات میں زندہ ہے اس کو شریک ماننے سے شرک نہیں بنتا، پھر تو کہو یہ ساری دلیلیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اور اگر رب ذوالجلال کا شریک زندوں میں سے ماننا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ فوت شدگان میں سے کسی کو ماننا جرم ہے، تو پھر یہ ساری دلیلیں
ہمارے مسلک کو واضح کر رہی ہیں کہ خالق کائنات کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے. وہ بے جان لکڑی کو یہ شان دے سکتا ہے تو مومن کی روح اور جسم کو یہ شان کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اس بات پر مزید تفصیل کے لیے لوگ سٹیکر چھاپتے ہیں کہ تم نماز میں تو پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیرتے ہو تو بھول جاتے ہو. میں بتانا چاہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں. نماز کے اندر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اور نماز کے باہر بھی اس پر ہمارا یقین ہے. اس سلسلہ میں یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھنی ہے. عبادت نہ لغوی کسی کی جائز ہے نہ شرعی کسی کی جائز اللہ کے سوا. اور اعانت حقیقتاً تو رب ہی کرتا ہے، مجازن رب کے بندے بھی کرتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے جو کہا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 95 اعینونی فاعینونی بقوہ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اگر فرق نہ ہوتا عبادت استعانت میں تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو کہہ لے تم میری عبادت کرو. او بدونی میری عبادت کرو. جس قرآن میں اعینونی آیا ہے اس قرآن نے یہ حرام کیا کہ او بدونی رب کے سوا کوئی نہ کہے. تو پتہ چلا عبادت اور ہے اور استعانت، عبادت اور ہے اور استعانت. زور سے بولو ابھی دلائل بہت آئیں گے. عبادت اور ہے اور استعانت. عبادت رب کے سوا نہ کسی کی حقیقتاً ہے نہ کسی کی مجازن ہے، اور اعانت رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے. اور اس مقام پر یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے. قرآن مجید میں اعینونی بھی ہے اور استعینوا بالصبر والصلاح. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، بقرہ ہے آیت نمبر 153. یہ نہیں ہے قرآن میں یا کسی جگہ کہ او بدو تم صبر کی عبادت کرو. استعانت صبر سے ہے، عبادت نہیں ہے. بلکہ اگر تم حدیث شریف دیکھو تو بخاری شریف میں اس بات کی مکمل وضاحت موجود ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے جس کے اندر حدیث شریف ہے. ایک نہیں بہت سی حدیثیں ہیں. یہ جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 185 ہے. اس مقام پر یہ صورتحال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور عام حدیبیہ میں اور باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حمار وحشی دیکھا، جنگلی گدھا، تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی. غور کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی یعنی ان سے مدد مانگی. کن سے؟ جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا. شکار کے بارے میں نے ان سے مدد مانگی کہ میرے ساتھ ملو، مل کے شکار کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُعِينُونِي، انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ صحابی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور استعانت یعنی مدد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. استعانت کا لفظ صحیح بخاری میں ہے، استعانت کا لفظ، اور ذات ہے، ذات ہے، انسان ہے جن کے بارے میں جو کہتے ہیں عبادت استعانت کا مطلب ایک ہی ہے. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ اس جگہ یہ لفظ استعمال کر لیتے کہ فابدونی، تو میری عبادت کرو؟ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے، شرک ہے. لیکن استعنتہم کہا ہے تو پتہ چلا عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے. بلکہ بڑا مزہ آ جائے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں
حدیث نمبر 3690 ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کیا؟ نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو، یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ بول رہے ہیں۔ اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، کہو صحابہ، کہو کیا؟ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، صحابہ سے کہلوا کر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں مدد اس کی طرف سے ہوتی ہے، اور مجازن رب نے مدد کے ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ تم آئے ہر مرغ کے انجیر نے، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، یہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہی تو کہہ رہے ہیں قولو انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان کے صحابہ فرما رہے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے تعاون چاہا، اور خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مقام ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے منجنیق میں اور آگ میں گرنے والے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ جبریل آ گئے تھے، کہا تھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا، مدد لے لینا جائز ہے، مگر مقام ہے خلیل والا۔ وہ کہنے لگے چلو میری مدد نہیں لیتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، رب سے تب مانگوں جب اس کو پتہ نہ ہو۔ اب بتاؤ کیا اس پر دعا مانگنے کو بھی حرام کہہ دو گے؟ نہیں، دعا جائز ہے، اور رب کی مدد کے جو مظہر ہیں ان کی مدد بھی لینا جائز ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رب والے بنتے بنتے آگے بن جاؤ کہ جس وقت اتنا اندر حوصلہ ہو، اتنا توکل ہو، اتنا صبر ہو کہ میں نے تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگنا چونکہ میں نے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور اگر ادھر دعائی امریکہ کی ہو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مدد کے فلسفے دوسرے سمجھائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے اس بر صغیر کی سرزمین کے وہ مرد حق پرست جن کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے، ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس مقام پر یہ آیت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین صفحہ نمبر 8 بڑی لذیذ توحید بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے شیخ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روزے در نماز شام امامت میں کرد، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک دن شام میں نماز کی امامت کر رہے تھے، چوں ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بے ہوش افتاد، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسرار توحید کی لذت پانے والے لوگ، کھوکھلے نہیں کہ اوپر سے سب کچھ کرتے رہے اندر نماز میں بھی دھیان نہ ہو، پڑھا ہے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ جس وقت ہوش آیا گفتند ہے شیخ تراچے شدہ
شاید تجھے کیا ہو گیا، جماعت کراتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بے ہوش کیوں گر گئے؟ فرمانے لگے ترسیدم کے مرا بگوین کے دروگ گو چراغ طبیب دارو می کھائی. مجھے شرم آئی ہے کہ مجھے فرشتے یہ نہ کہ اے جھوٹے، بیمار ہو جائے تو دوائی تو جا کے طبیب سے لیتا ہے. میں ڈر گیا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے کہ شرم کر، تو دوائی تو جا کے لیتا ہے طبیب سے. اور کہتا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں جب یہ مطلب مجھ پہ غالب ہوا میں بے ہوش ہو گیا. یہ ہے خاص لوگوں کا مقام کہ جنہوں نے تصوف اور توحید کی رموز بتائی ہیں. یعنی یہ ہیں جو گزارا کر لیتے ہفتہ ہفتہ بھی کہ رب نے بھیجا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. خشک نہیں، یہ تر عقیدے والے جو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. استان تفستعین باللہ یہ مقام پا لیتے ہیں تو وہ ولایت کے مرتبے کے لحاظ سے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. اب اس بات کو بیان کر کے کیا بتایا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ لفظ غور سے سننا اور غور سے آگے سنانا اور دھیان کرنا. ابھی ہمارے موضوع کا نصف حصہ نہیں ہوا، صبر رکھنا ہے. اور ابھی زیغ میں اسلام بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. توجہ کرنا، یہ بات حوالہ سننا. کیا لکھا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرمانے لگے سنو لوگو، یہاں سے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا. درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد برا غیر باشد و اورا مظہر اون الہی ندانت حرام است. کہنے لگے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں کہ اس کو رب کا نمائندہ نہ مانا جائے، رب کی مدد کا مظہر نہ مانا جائے، اسے ہی سب کچھ مان کے اگر اس سے مدد مانی جائے تو کہنے لگے حرام است، یہ حرام ہے. اللہ کے علاوہ سے یوں مدد مانگنا کہ اسے سب کچھ سمجھ کے مستقل بھی ذات سمجھ کے رب کا نمائندہ نہ مان کے مدد مانگنا حرام ہے. واگر التفات محض بجانب حقس، اور اگر دھیان رب کی ذات کی طرف ہے، وَأُورَا يَكَ از مظاہر اون دانستہ، اور اللہ کے اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانا، وہ نظر پا کارخانہ اسباب و حکمت او تعالی درا نمودہ، اور اسباب کی دنیا کا مطلب اس میں سمجھا بغیر استعانت ظاہر نمایاں. اگر اللہ کے غیر سے یعنی اللہ کے غیر سے، غیر ذات یعنی بدن کے لحاظ سے ہے، رضا کے لحاظ سے نہیں. فرمایا اس سے جو مدد مانگتا ہے استعانت ظاہر نمایت دور از عرفان نفاحت بود، یہ نہیں ہے جائز، یہ دور نہیں ہے شریعت سے. و در شرع نیز جائز و رواست، اور شریعت میں یہ بالکل جائز ہے. اب دیکھنا یہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں شاہ عبد العزیز. در شریعت جائز و رواست، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مدد کا مظہر مان کر ان سے مدد مانگنا، فرماتے ہیں یہ ایاک نستعین کے تقاضوں سے دور نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے. اور اس میں واضح طور پر یہ لفظ بیان کر دیے، بلکہ استعانت بحضرت حق لا غیر، یہ غیر کی مدد نہیں، یہ رب ہی کی مدد ہے. لہذا نعبدو اور نستعین کے لحاظ سے یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. اور یہ عنوان ہے ہماری گفتگو کا، معیار الوہیت مدد نہیں ہے، معیار الوہیت مشکل کشائی نہیں ہے، معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے. یہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے. یہ ذکر میرے ساتھ مل کریں، یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ
شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ. تو محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیں اس کی آگے جو تفصیل ہے آیات سے بار بار ذکر کیا. قل حسبی اللہ، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، یہ خالق کائنات کا پیغام ہے قرآن مجید میں. اور یہاں اللہ تعالی نفی کر رہا ہے غیروں کی، اپنوں کی نفی نہیں کر رہا. اللہ غیروں کی نفی کر رہا ہے. ابو جہل کی محبوب تجھے کوئی ضرورت نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، تم کہو میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ، میرے لیے اللہ. اب یہ ایک طرف فرما دیا اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ یہ 10واں پارہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. انفال ہے، آیت نمبر 64 ہے. اے نبی آپ کے لیے اللہ اور تمہارے ماننے والے کافی ہیں. اور یہ کتنی واضح بات ہے. اگر اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اور کوئی اس کام کے لیے نہ نکلے، تو جب بدر والے دن میٹنگ ہو رہی تھی تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا. جب محبوب علیہ السلام تیاری کر رہے تھے تو صحابہ کہہ سکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خود فرماتے ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر ہماری ساتھ ضرورت کیا ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں کہا. وہ مطلب سمجھتے تھے کہ رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو کافی بنا دیتا ہے. ابھی تم نے آیت سنی، اللہ فرماتا ہے میں حافظ ہوں. اب لوگ کہیں رب خود حافظ، ہم قرآن حفظ ہی نہیں کرتے، تو یہ غلط ہوگا. رب حافظ ہے، اس نے اپنے بندوں سے حفاظت کر کے دکھائی ہے. ہاں وہ محتاج نہیں. اگر ایک بھی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا پھر بھی رب ذوالجلال حفاظت کرتا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا میں حافظ ہوں، اپنے بندوں سے حفاظت کروا لیتا ہوں. ایسے ہی وہ اللہ کافی ہے، ایسا کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بندوں کے لیے کافی بنا دیتا ہے. اس سلسلہ میں اگر کسی کو شک ہو تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگر وہ ارادہ کرے محبوب تجھے دھوکہ دینے کا، کوئی بات نہیں، رب تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي، وہ رب، أَيَّدَكَ، جس نے تمہاری مدد کی. کیسے؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد سے. دھیان کرنا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بولو بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. مدد دو طرح کی. لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال یہ بات بتاتا ہے اس کی مدد ہے تو پھر درباروں پہ کیوں جاتے ہو اور کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ تو میرے بھائیوں سوچو، اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے اور کسی مدد کا تو کیا بنتا ہے؟ آیت پھر معذاللہ اتنی ہونی چاہیے تھی، هو الذی ایدک بنصرہ، وہ رب جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے. وبالمؤمنین نہ لاتا، لیکن اللہ نے کہا بنصرہ وبالمؤمنین، میری مدد اور میروں کی مدد، میری مدد اور میرے بندوں کی مدد. بنصرہ وبالمؤمنین. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے نعرہ لگایا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، وہ جواب دے اس آیت کا. بنصرہ پر بات ختم نہیں ہوئی. بنصرہ اللہ مدد،
व बिल मोमिनीन है अल्लाह वालों की मदद। वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। यहां पर तफसीर कशाफ में बाकायदा ज़मख़शरी ने एतराज किया कि रब की मदद जब आ जाए तो फिर और की मदद का तुक नहीं कोई बनता। बिल मोमिनीन क्यों कहा? तो खुद जवाब दिया, कहने लगे यहां असल में मदद रब की है, लेकिन मदद रब की दो तरह है, एक है डायरेक्ट, दूसरी है वसीले से। कहने लगे बिनस्र ही रब की डायरेक्ट मदद है, वह बिल मोमिनीन रब की वसीले से मदद है। वसीले का रब मोहताज नहीं, वसीले के हम मोहताज हैं। लेकिन यह तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया, रब की ही मदद है जो वसीलों से ज़ाहिर होती है, रब की ही मदद है जो रब वालों से ज़ाहिर होती है, रब की ही मदद है जो वलियों से ज़ाहिर होती है। हमने कुछ बनाया नहीं है, हमने कुछ गढ़ा नहीं है, ये कुरान है, इस कुरान से पढ़ा है और ये कुरान बता रहा है वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। अल्लाह वो अल्लाह है कि जिसने अपने बंदों की मदद की है दो तरह से, अपनी मदद से भी की है और अपने बंदों उसकी मदद से भी करवाई है। मोहतरम सामीन हजरात, अब इस बात को थोड़ा सा आगे बयान करना है और उसको वाज़ेह करना है। इस सिलसिला में मैं ये बात तुम्हें बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारे नजदीक यहां पर एक रब की जात है और दूसरे उसके बंदे हैं और तीसरे उसके दुश्मन हैं। आज अलमिया यह है कि रब वालों को धकेल के रब के दुश्मनों के साथ शामिल कर दिया जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने इनको हिजबुल्लाह कहा है, रब ने इनको अपनी पार्टी कहा है, रब ने इनको अपने साथ जिक्र किया है। देखो वो कुरान का जुमला कि जिस वक्त युही व युमीत के लिहाज से बात हो रही थी, रब भी जिंदा करता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी करते हैं, नमरूद ने कहा मैं भी करता हूं। तो क्या हुआ? अल्लाह ने अपने ईसा अलैहिस्सलाम को नमरूद के साथ नहीं मिलाया, अपने साथ मिलाया है, उस पार्टी में शामिल नहीं किया। जिस वक्त फ़िरौन कहता था मैं अल्लाह हूं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे मैं अल्लाह हूं, रब ने उनको धकेल के फ़िरौन के साथ शामिल नहीं किया, अपने साथ शामिल किया है। रब्बे जुल जलाल की तौहीद का मतलब अल्लाह के महबूबों की तौहीन नहीं है, और यह फितना खारजियत का फितना है जो शुरू से चलता आ रहा है। और इसका सामना सिर्फ आज हमें नहीं है, इसका सामना सहाबा किराम ने भी किया। ना वो हारे ना हम हारेंगे, ना उन्होंने शिकस्त खाई ना हम खाएंगे। वो भी हक पर थे, हम भी हक पर हैं। ये देखो सही मुस्लिम है, इसके अंदर मैं तुम्हें वो हदीस बयान कर रहा हूं कि जिस मकाम पर हजरत यजीद उल फकीर इसके रावी है। यजीद उल फकीर कौन है? कहने लगे कुन तो कद शागफनी रायुम मिन राइल खवारिज, मैं खारजी बन गया था। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 320 किताबुल ईमान, जरा ध्यान से सुनना। आज जिसके सामने कोई कुरान खोल के बैठ जाए वो सोचना शुरू हो जाता है कि अब ये कुरान ले आया है, मैं क्या करूं। ये कुरान गलत तरीके से सहाबा के सामने भी पेश किया गया। इस कुरान को मफहूम बिगाड़ के ऐसे को नहीं बिगाड़ सकता, मतलब गलत लेकर सहाबा के सामने पेश किया गया। सहाबा ने उन खारजियों के दिमाग दुरुस्त किए, हजारों को तौबा करने पर मजबूर कर दिया, और इंशाअल्लाह आज उनके फैज से ये तारीख फिर दोहराई जाएगी। यजीद उल फकीर कहते हैं कद शागफनी रायु मिन राइल खवारिज, मुझे खारजियत अच्छी लगी, मैं खारजी बन गया। यह है सहाबा के जमाने की यंग जनरेशन। यंग जनरेशन सहाबा के जमाने में सहाबा को अकड़ने वाले कहते हैं हम घर से निकले, पूरी पार्टी थी हमारी, हम तबलीग करना चाहते थे। हम जब निकल गए तो क्या हुआ, मररना अलल मदीना थी, मदीना शरीफ से गुजर हुआ। यह अलामत है। दूसरे मोहब्बत वाले तो कहते हैं ना जिंदगी गुजारी है, इस शहर के लिए आज हाजिरी हो रही है। और ये कहते वैसे हज को जा रहे थे, बस गुजरते गुजरते मदीना शरीफ भी चले गए। तो क्या हुआ, कहने लगे जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के दरस दे रहे हैं। नाम क्या है? वो दरस देने वाले हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला है। कौन? हजरत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
درس کس چیز کا دیا جا رہا تھا؟ مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا. فذکر الجہنمیین، انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام چلو بھریں گے، لاکھوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. اب جس وقت یہ شان بیان کی گئی، وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط میزان حوض کوثر یہی وہ علی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. اب حضرت جابر یہ ادھر سے محبت دے رہے ہیں. جگہ کون سی ہے؟ مسجد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں اور عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، جو ہمارا. جب یہ بات بیان کی گئی تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھنا جسارت، بوڑھے صحابی کے سامنے نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یزید الفقیر کہتے کیا ہے؟ قلت لہو، میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، یہ تم کیا تقریریں کر رہے ہو؟ حضرت یزید جو طائب ہوئے تھے پہلے خارجی تھے، خارجیوں کی نشانیاں بھی دیکھنا، خارجی بن گئے تھے اور نبی علیہ السلام کے فائدے کا انکار کر رہے تھے اور کہنے لگے ہوش کرو، اللہ کے نبی کے تم صحابی ہو اور تقریریں تم کیا کر رہے؟ ما ھذا الذی تحدثون. یہ صحابی کو اکڑنے لگے، ینگ جنریشن، تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی جہنمیوں کو نکال سکتے ہیں. نہیں نہیں، بالکل نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کہنے لگے میرے پاس قرآن ہے، میں قرآن پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا قرآن ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا، یزید کہتے ہیں میں نے کہا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. یہ آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے. اس کے اندر کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے. تو کہنے لگے تم سے ابھی اچھے ہو، کیسی تم معذلہ کچی تقریریں کر رہے ہو کہ جہنمیوں کو جنت دے دی جائے گی، اور ادھر قرآن کہتا ہے جب نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے گا، دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا. ہم تمہاری تقریر مانے یا رب کا قرآن مانے؟ اب سوچو، یہ ہے مسجد نبوی شریف اور انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے صاحب قرآن کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے. دیکھو فتنہ کہاں تک ہے. سچ فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے، ابن کثیر میں حدیث شریف موجود ہے، مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین. خطرہ یہ ہے کہ اس کے قاری مدرس پڑھانے والے منافق بھی کچھ بن جائیں گے. یجادلون بہ المؤمنین پڑھ کے قرآن میرے غلاموں سے جھگڑے کریں گے. یہ غیب کی خبر تھی تو سچی تم نے وہاں بھی دیکھی، یہاں بھی دیکھ رہے. حضرت جابر کے سامنے ایک تابعی کھڑا ہو گیا، جابر تم تقریر غلط کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام فائدہ دے سکتے ہیں، جہنم سے نکال سکتے ہیں. نہیں نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آیت ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. اب جس وقت یہ آیت پڑھی تو بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا؟ آخر جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پتا چلا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو ضروری نہیں حق پر بھی ہو. یہ یزید الفقیر خود جو جھوٹ پر تھے بیان کر رہے ہیں. کہنے لگے میں نے جس وقت آیت پیش کر دی اور میں بڑا بھاری بھرکم انداز میں بول رہا تھا کہ ما تحدثون، کیا تم بیان کر رہے ہو، بڑی میں تنقید کر رہا تھا. کہنے لگے حضرت جابر نے بڑے ٹھنڈے سینے سے میری بات کو سنا اور ایک بات مجھ سے پوچھی، اے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، حل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یبعثہ اللہ فیہ، کیا قرآن میں کہیں کوئی مقام محمود والی آیت بھی ہے؟ دیکھنا، جواب دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس سے پہلے جو جھٹکا لگایا تو بڑا جھٹکا تھا بریلویت والا. کیا فرمایا اتقرأ القرآن، وہ میرے سامنے تو
قرآن پڑھتا؟ تم آج لگے ہو ہمیں قرآن سنانے، کل تم پیدا ہوئے ہو آج ہمیں قرآن بتاتے ہو۔ اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یزید کہنے